shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shahideislam.com اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحل الإسلام ل35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قلت مما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى. رواه أبو داود. الفصل الثالث. عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنوات، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. وعن ابن المسيب رضي الله تعالى عنه قال وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان، فلم يبق من أحد أصحاب بدر أحد، ثم وقعت الفتنة الثانية يعني الحرة، فلم يبق من أصحاب الحديبية أحد، ثم وقعت الفتنة الثالثة فلم ترفع وبالناس طباخ. رواه البخاری. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسلام کی چکی گھومتی رہے گی 35 سال تک یا 36 سال تک یا 37 سال تک. بس اگر وہ ہلاک ہو گئے تو یہی راستہ ہے ان لوگوں کا جو ہلاک ہو چکے ہیں، اور اگر قائم رہا ان کے لیے ان کا دین تو قائم رہے گا 70 سال. میں نے کہا گزشتہ کے آئندہ کے لحاظ سے یا گزشتہ کے لحاظ سے؟ فرمایا گزشتہ کے لحاظ سے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ابو واقد لیثی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے غزوہ حنین کے لیے تو ایک درخت پر گزرے، مشرکین کے ایک درخت پر جس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے، اس کو ذات و انوات کہتے تھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیجئے جیسے کہ ان کے لیے ذات انوات ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا تجویز کر دی جیسے ان کے معبود ہیں. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم چلو گے اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر. یہ ترمذی کی روایت ہے. ابن مسیب کہتے ہیں کہ پہلا فتنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید کر دیا جانا واقع ہوا تو بدری صحابہ میں سے کوئی باقی نہ رہا. پھر دوسرا واقعہ ہوا یعنی حرہ کا، تو اصحاب حدیبیہ میں سے کوئی نہ رہا. پھر تیسرا واقعہ ہوا تو نہیں اٹھایا گیا اس حالت میں کہ لوگوں میں قوت اور طاقت ہو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے.
پہلی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 35، 36 یا 37 سال تک اسلام کی چکی گھومتی رہے گی۔ اسلام کی چکی گھومنا مراد اس سے ہے صحیح طور پر اسلام کا چلنا، دینی معاملات کا صحیح طور پر چلنا۔ www.shahideislam.com اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے ہجرت سے۔ تو ہجرت کے ٹھیک 35 سال پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، سن 35 میں۔ بس ایک آدھ سال زیادہ اور چلا، اس کے بعد پھر فتنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات رہے، یہ 3 خلفاء کا دور، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اسلام اپنی ٹھیک منہاج نبوت پر قائم رہا۔ اور اس کے بعد مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا، سرف ٹبل ہو گئی، فتنے کھڑے ہو گئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، ان کا شیرازہ بکھر گیا، مرکز نہیں رہا، ایک مرکز نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ چکی کے درمیان میں جو ہوتا ہے نا، میخ ہوتی ہے، جس کو عربی زبان میں قطب کہتے ہیں اور ہماری زبان میں کیلی کہتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ وہ مرکز ہے چکی کا، وہ چکی کا مرکز ہے، اس کے ارد گرد چکی گھومتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل جائے، چکی نہیں چل سکتی، چلا لو۔ پینتیس سال تک، یعنی یکم ہجرت سے سن 35 تک اسلام کی وہ کیلی اور اس کا قطب باقی تھا، خلافت مدینے میں تھی۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد مدینہ چھوڑ کر کوفے آ گئے، کیونکہ ان کو مقابلہ کرنا تھا ان لوگوں سے، حضرت معاویہ وغیرہ سے، اور وہاں سے آئیں جائیں 4.5 سال انہوں نے گزارے اسی حالت میں۔ تو اس طرح گویا وہ قطب جو تھا نا ہٹ گیا چکی کا، وہ کیلی اکھڑ گئی اور چکی کی گردش باقی نہیں رہی صحیح۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح فرمایا کہ اسلام کی چکی بس 35، 36، 37 سال گھومے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ ہلاک ہو گئے تو گزشتہ ہلاک ہونے والی امتوں کا یہی راستہ ہے، جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئیں یہ بھی ہلاک ہو جائے گی امت۔ لیکن اگر ان کا دین ان کے لیے قائم رہا تو 70 سال رہے گا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور 70 سال اس 35 سال کے بعد سے لیں، یہ پیچھے سے ملا کر کے لیں، یعنی 35 اور 35 70، پر میں نے پیچھے سے ملا کر لوں۔ 35 سال پر تک یہ بچے آج بڑے پریشان کر رہے ہیں۔ 35 سال تک نہ 70 سال تک
دین قائم رہا الحمدللہ، اور اس کے بعد سن 70 میں حضرت 70 کے قریب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر دین تو اب تک قائم ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ دین تو الحمدللہ اب تک قائم ہے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خلیفہ میں دو چیزیں جمع ہوتی تھیں۔ خلیفہ وقت جو تھا وہ مسلمانوں کا سیاسی مرکز بھی تھا، روحانی مرکز بھی تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد یہ دونوں مرکز الگ الگ ہو گئے۔ بس تھوڑے سے وقفے کے لیے کوئی 2.5 سال کے لیے درمیان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے اس دین کی تجدید کرنے کے لیے، اللہ تعالی نے ان کو کھڑا کیا۔ ان کے زمانے میں پھر یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہو گئیں، ورنہ پھر سیاسی مرکز مسلمانوں کا الگ اور روحانی مرکز الگ۔ سیاسی مرکز خلیفہ اور روحانی مرکز علماء امت، بزرگان دین، ائمہ دین، یہ ہو۔ اور بہت سے موقعوں پر ان دونوں مرکزوں کے درمیان ٹکراؤ اور تصادم ہوتا رہا۔ خلفاء ان سے خائف رہے، ان درویشوں سے خائف رہے، ان کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، ان کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو اس طرح 70 سال کے بعد دین کی وہ آب و تاب باقی نہیں رہی جو کہ پہلے تھی، اس لیے فرمایا کہ 70 سال رہے گا۔ پھر درمیان میں وقفے آتے جاتے ہیں، کوئی وقفہ اچھا آ گیا، کوئی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا مشرکوں کا، کافروں کا، اس کا نام انہوں نے رکھا تھا ذات انواط، لٹکانے والا درخت، یعنی اس پر وہ اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی ایک ایسے ہی درخت مقرر کر دیجیے، جیسے انہوں نے اپنا ایک درخت مقرر کر رکھا، ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط مقرر کر دیجیے۔ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہوئی جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب دریائے نیل سے پار ہوئے، فرعون سے اللہ تعالی نے نجات دی، تو آگے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے معبودوں پر بیٹھے ہیں، تو کہنے لگا، بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ہماری بھی ایک خدا تجویز کر دی جسے ان کے جیسے کتنے اچھے لگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی خدا تجویز کر دی۔
اس مسئلے میں اور اس مسئلے میں تو بڑا فرق ہے، آسمان و زمین کا فرق ہے، لیکن تشویش دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں کہ تم نے ان کو دیکھ کر کے درخواست کی، مشرکوں کو دیکھ کر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے دستور اور طریقے کی پیروی کرو گے۔ یہ مضمون تو پہلے بھی آ چکا ہے کہ تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرم و ذراعم بذراع، بالشت در بالشت اور ہاتھ در ہاتھ، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں انگوٹھا دیا تھا تو تم بھی ضرور دو گے، تم میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ قیل الیہود والنصارى یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہود و نصارہ مراد ہیں، فرمایا یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو اس میں نکیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ان کی اس درخواست پر کہ کسی قوم کو دیکھ کر کے ان کی ریس کرنا چاہیے۔ تمہیں دوسروں کی ریس کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ تم دوسروں کو دیکھتے کیوں ہو؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کیسی پوری ہوئی کہ ایک ایک بات میں مسلمان غیر قوموں کی ریس کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ گمراہ قوم میں جن کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں، کوئی ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں، کوئی نبی کی تعلیم نہیں، جو تھی وہ ان کے مولویوں نے مسخ کر دیا، مدتیں ہو گئیں، قرنہا قرن، صدیوں کی صدیاں گزر گئیں کہ ان کی تعلیم مٹا دی گئی دنیا سے، جبکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایک حرف موجود ہے، تر و تازہ حالت میں موجود ہے، بالکل گویا آج نازل ہوا ہے، قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، گویا آج اترا ہے آسمان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، گویا آج آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اپنے گھر میں سارا سرمایہ موجود ہے، لیکن گھر کے سرمایہ کی قدر نہیں، غیروں کو دیکھتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے سر کے اوپر ٹوکرا رکھا ہوا ہے روٹیوں کا اور گھر گھر سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے روٹی کی ضرورت ہے، اور گھٹنے گھٹنے تک تو پانی میں کھڑا ہے اور لوگوں سے مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک چلو پانی چاہیے، حلق میرا خشک ہو رہا ہے، کوئی مجھے ایک چلو پانی پلا دے۔ اب تیری آنکھیں اندھی ہو گئی ہوں تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ یہ آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا، مضامین وغیرہ پڑھتے ہیں، تو حوالے اکثر آپ دیکھیں گے، یہ جو صحافی لوگ ہیں اکثر حوالے دیکھیں گے، یہ انگریزوں کے حوالے دیں گے، فلاں انگریز نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، ان بیچاروں نے یہی سیکھا ہے۔ ان کی عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے بڑی ہوئی تھی، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے زیادہ عقل مند تھے، زیادہ مقنن تھے۔ فلانا بڑا اونچا قانون ساز، بڑا مفکر گزرا ہے، انگریزوں کے حوالے دیں گے، لیکن اللہ کا حوالہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ، صحابہ کرام کا حوالہ، بزرگان دین کا حوالہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ پڑھے نہیں۔
بالکل نہیں پڑھا. دوسروں کے حوالے آ رہے ہیں. یہ وہی بات ہے، دوسروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اپنے گھر کی خبر ہی نہیں ہے. تو صحیح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم لوگ غیروں کے نقش قدم پر چلو گے، گمراہ قوموں کے نقش قدم پر چلو گے. ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں، وہ بھٹکنے پر مجبور ہیں بیچاری، لیکن تمہارے پاس ہدایت موجود ہے. تم ریس کرتے ہوئے بھٹک رہے ہو کہ بھٹکنے میں بڑا مزہ آتا ہے. ذرا بھٹک کر کے تو دیکھیں. کبھی سوشلزم کا نعرہ لگتا ہے، کبھی فلاں کا نعرہ لگتا ہے، کبھی فلاں کا نعرہ لگتا ہے، اور مسلمان ہیں کہ ہر نعرے کے پیچھے، ہر چٹخاری کے پیچھے لگ رہے ہیں. اور تیسری روایت حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں اور سید التابعین ہیں، یعنی سب سے بڑے تابعی کہنا چاہیے، عمر کے لحاظ سے نہیں بلکہ علم و فضل اور مرتبے کے لحاظ سے ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے. اکابر صحابہ کو انہوں نے دیکھا ہے. یہ فرماتے کہ 3 فتنے تو ہمارے سامنے ہوئے. حضرت سعید ابن مسیب فرماتے تھے 3 فتنے تو ہمارے سامنے ہوئے. ایک فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا. یہ فتنہ آیا تو بدری صحابہ کو جھاڑو دے گیا. اس فتنے کے نتیجے میں بدری صحابہ میں سے کوئی باقی نہیں رہا، یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں سب کام آ گئے، جو حضرت قتل عثمان کے نتیجے میں ہوئے. اور دوسرا فتنہ ہوا حرہ کا واقعہ. میں نے پہلے بتایا تھا کہ یزید سن 61 میں خلیفہ بنا. اس نے بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ حضرت حسین کو شہید کروایا. دوسرے نمبر پر مدینے پر فوج کشی کی، اور تیسرے نمبر پر کعبے پر سنگ باری کروائی. تو مدینے پر یزید کی فوجوں نے چڑھائی کی تھی. یہ واقعہ حرہ کا کہلاتا ہے. اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، اور یزید کی فوجوں کی اور اہل مدینہ کی لڑائی ہوئی تھی حرہ میں. حرہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سنگریزے، کالے رنگ کے سنگریزے بچھے ہوئے ہوتے ہیں فرش پر. مدینے کے شرقی جانب اس قسم کے حرے تھے. وہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اس لیے اس کو یوم حرہ کہتے ہیں. اس میں یزید کی فوجیں ظاہر ہے کہ باقاعدہ مرتب فوجیں تھیں، اور اہل مدینہ بہرحال مسلح افواج کے مقابلے میں تو نہیں تھے. اہل مدینہ کو شکست ہوئی، اور یزید کی فوجوں نے 3 دن تک مدینے کو لوٹا، اور 3 دن مسجد نبوی معطل رہی، اس میں نماز نہیں ہو سکتی تھی. یہی سعید ابن مسیب جن کا یہاں ارشاد نقل کیا جا رہا ہے، یہ واحد آدمی تھے جو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے. کرفیو لگا ہوا تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا. یہ جا کے مسجد میں بیٹھ گئے.
بڑی عمر کے تو تھے ہی. ایک سپاہی آیا, اس نے اس طرح پاؤں ان کے مارا کمر میں. اب بڈھے جی یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہاں جیسے کوئی گونگا ہوتا ہے ایسے ہی ہوا ہوا کر کے بولتے رہے. دوسرا آدمی کہنے لگا یار کوئی معذور آدمی ہے, چھوڑو اس کو. کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دو اس کو, معذور آدمی کو معلوم ہوتا ہے. وہ تو جانتے نہیں تھے کہ کون ہے یہ تنہا آدمی تھے جو مسجد میں باقی رہے. اور فرماتے تھے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا کنت اسمع ہمہمۃ من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ایک گنگناہٹ کی آواز سنتا تھا. اس سے مجھے پتہ چلتا کہ نماز ہو رہی ہے, اندر نماز ہو رہی ہے. حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں یہ حرہ کا واقعہ ہوا تو وہ صحابہ جنہوں نے صلح حدیبیہ میں شرکت کی تھی اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ راضی ہوا ان ایمان والوں سے جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں, اصحاب بیعت رضوان بھی کہتے ہیں. فرمایا ان پر جھاڑو پھر گئی. حرہ کا واقعہ ہوا تو ان صحابہ پر جھاڑو پھر گئی. اور اس کے بعد تیسرا واقعہ ہوا, تیسرا فتنہ آیا. یہاں ذکر نہیں کیا اس کا کہ کون سا فتنہ ہے, لیکن قیاس کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا فتنہ ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر عین حرم میں شہید کیے گئے, یعنی مسجد حرام کے اندر شہید کیے گئے, جس طرح کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں شہید کیے گئے تھے. فرمایا کہ بس وہ فتنہ سر سے گزرا اور ابھی اس فتنے کے اثرات اٹھے نہیں تھے کہ لوگوں میں قوت باقی رہی ہو, لوگوں کی قوت ختم ہو گئی. لوگوں سے مراد ہے یہاں صحابہ کرام. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نہیں چلتی تھی, بس کوئی خال خال رہ گئے صحابی جو بیٹھے ہیں اپنی کہیں بیٹھے ہیں تو اپنے اصلاح و ارشاد میں لگے ہوئے ہیں, کوئی ان کی سنتا نہیں ہے. لوگ اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں. یہ تین فتنے اسلام میں آئے اور تینوں نے اسلام کو ہلا کر رکھ دیا. قتل عثمان کا فتنہ, حرہ کا فتنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کیے جانے کا فتنہ. انہوں نے ان کی نحوست کی وجہ سے صحابہ اٹھ گئے, اور صحابہ اٹھ گئے تو پھر جیسے کہ آگے آئے گا کتاب المناقب میں فرمایا کہ میں امن ہوں اپنے صحابہ کے لیے, میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو وہ خطرات پیش آئیں گے جو خوفناک ہوں گے, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے, امن کا ذریعہ ہے. صحابہ اٹھ جائیں گے تو امت پر خطرات لاحق ہو جائیں گے. سبحانک اللہ. اور اب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت ہوئے پورے 1400 سال ہو گئے. اس ربیع الاول کو پورے 1400 سال ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 1410 کیونکہ 10 ہجری میں 11 ہجری میں انتقال فرمایا تھا, ربیع الاول 11 ہجری میں, تو پوری 14 صدیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ہو گئی. یہ
اب کیا حالت ہوگی اس وقت کی اور اس وقت کے تنزلات کی کیا حالت ہوگی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ شاید سب کچھ چل ہی رہا ہے، کچھ بھی نہیں چل رہا، ایسے ہی لاشیں پھر رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا سبحان ربک رب shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com